اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم انہیں سورہ کہف کی 10 آیات کو دیکھتے ہیں. ان سورہ کہف کی آیات کے اندر ہے کیا؟ سٹارٹنگ جو 8 آیات ہیں، 8 آیات جو ہیں وہ یعنی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہاں سے سٹارٹ ہو کے اور جو 8ویں آیت ہے اس تک وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یہاں تک کہیں پر بھی دجال کا ذکر نہیں ہے. ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ من ذالک ایک بچے کو جنم دیا ہے، یا ان کا ایک بچہ ہے اللہ تعالیٰ کا. تو انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس سارے پوائنٹس میں یعنی 8 آیات کے اندر کہیں پر بھی دجال کا ذکر نہیں ہے، اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے. مگر اس سے آگے جو 2 آیات ہیں نا، اس کے اندر ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے کہ کس طرح سے بیسیکلی یہ 10 آیات ہمیں بچائیں گی دجال کے دور سے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 9ویں اور 10ویں آیت کے اندر ہے، اس کو اگر میں ترجمہ پڑھوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور رقیم والے اصحاب ہماری بہت عجیب نشانی میں سے ہیں؟ یعنی اصحاب کہف کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں ایسا لگتا ہے. بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر اس کا بیک گراؤنڈ سٹوری بتاؤں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے اور بیسیکلی چیلنج کیا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہمیں اصحاب کہف کا بتائیں. تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ان لوگوں کو کہا کہ اشارتاً بتا رہے ہیں کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ غار والے لوگ بہت زیادہ بڑی کوئی نشانی ہے. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے 10ویں آیت کے اندر، یہ بیسیکلی جو 10ویں آیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی کہا کہ پہلی 10 آیات یعنی 10 کا فگر جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. 10ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آگے پھر بتایا، جب کہ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو ہمیں عطا فرما اپنے ہاں سے رحمت، آسانی فرما دے ہمارے لیے معاملات میں عافیت کا رستہ. جس کی عربک ہے اذ الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ دعا ہے بیسیکلی. اور اس سے پہلے اسی آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ وہ کہف کے بندے جو تھے انہوں نے کہف یعنی پہاڑ کے اندر پناہ لی اور اس دعا کو پڑھا. اب اس چیز سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو 10ویں آیت ہے یہ بیسیکلی کی ہے دجال سے بچنے کی. اب اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال سے بچنے کے لیے وہ حدیث جو ہے اسپیسیفکلی وہ ہے 2945A کے اندر صحیح مسلم، اور اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال سے بچنے کے لیے لوگ پہاڑوں کا رخ کریں گے، پہاڑوں کی طرف بھاگیں گے. اور ابھی ہم نے سورہ کہف کی آیت نمبر 10 کے اندر کیا پڑھا؟ اذ الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا، کہف یعنی پہاڑ کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ جو سورہ کہف والے تھے یہ پہاڑ کی طرف گئے اور انہوں نے آگے دعا کی ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یعنی 10ویں آیت کو سمجھنا ہے ہم نے